أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ گزشتہ اس آیت کے سلسلے میں کچھ تفصیل تو گزر گئی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھرپور جوانی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ رجحان اس سلسلے میں ہو سکتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو چونکہ آگے کہا جا رہا ہے آتیناہ حکما وعلما، اگر اس سے آتیناہ حکما وعلما سے مراد نبوت لی جائے تو بلغ اشدہ سے مراد 40 سال کی عمر ہوگی، کیونکہ نبوت انبیاء علیہم السلام کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں آدمی کی عقل مکمل ہوتی ہے، ہوش و حواس مکمل ہوتے ہیں، اور اگر عمر پوری نہ ہو تو ہوش و حواس مکمل نہیں رہتے۔ تو آتیناہ حکما وعلما سے مراد اگر نبوت لی جائے تو بلغ اشدہ سے مراد 40 سال کی عمر ہوگی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ حکمن اور علمن سے مراد نبوت ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی رہبری ملتی ہے کہ جس کے نتیجے میں نبوت کے حاصل ہونے سے پہلے ہی یہ لوگوں کے اندر مقبول ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انہیں نبوت ملتی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے کوئی پیغام لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کے بلند ترین اخلاق کی وجہ سے اور لوگوں کے درمیان ان کی مقبولیت کی وجہ سے آسانی کے ساتھ کچھ لوگ ان کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک مخالفت والی بات ہے، وہ تو مخالفت ہر وقت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کچھ حلقہ انبیاء علیہم السلام کا عام طور پہ بن جاتا ہے۔ بعض انبیاء ایسے ہیں ان کی بات کوئی ایک بھی ماننے والے نہیں تھے، وہ تو شاذ و نادر ہے، لیکن اکثر و بیشتر انبیاء علیہم السلام کا ایک حلقہ بن جاتا تھا۔ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، لوگ جس مسئلے کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان تھے، وہ اس وقت کے اکنامیکل کرائسس تھے جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ ملک مصر کی اکانومی اتنی گر گئی تھی کہ وہاں فقر و فاقے کے حالات پیش آ گئے تھے۔ اس وقت کی سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ وہاں کے فقر و فاقے کو دور کرنا تھا۔
تو معاشی اعتبار سے سب سے بڑی ضرورت، سوشل لیول پر اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہاں کے فقر و فاقے کو دور کرنا. جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں مدینہ منورہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا لوگوں کو جنگی حالات سے نکالنا اور امن و امان فراہم کرنا. آپ کی بعثت سے 70 سال پہلے سے جنگیں چل رہی تھی، جنگ بعاث کہتے ہیں اس کو، جو آپ کی تشریف لانے سے تقریباً 70 سال پہلے سے جنگ چل رہی تھی، اور نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، کوئی امن و امان نہیں، ہمیشہ خوف طاری رہتا تھا اور لوگ بہت بے چینی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. خواہ وہ ادھر مکے کے حالات ہوں یا مدینے کے حالات ہوں. مدینے میں 2 قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. یہ دونوں قبائل میں آپس میں ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی تھی. تو بہت سخت ترین حالات تھے اس وقت کے حساب سے. جو سب سے زیادہ اور سب سے اہم ترین ضرورت تھی وہ ضرورت تھی لوگوں کو جنگی حالات سے نکال کر کے امن و امان کے حالات میں لائیں. چنانچہ مدینہ منورہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم ترین کام کیے ہیں ان میں ایک کام تو یہ کیا کہ جتنے مسلمان تھے آپس میں سب کی جوڑیاں لگائی، اور جوڑیاں لگا کر کے تمام مسلمانوں کو ایک فیملی میں آپ نے کنورٹ کر دیا. یہ ایک فیملی کے افراد ہو گئے. اس کے مقابلے میں جو غیر تھے، دوسرے تھے، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مدینہ منورہ کے رہنے والے مشرکین، ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے. اور اس ایگریمنٹ کی جو بنیاد تھی وہ اس پر آپ نے رکھی تھی کہ سب کو بلا کر کے پوچھا کہ بھئی دیکھو تم لوگ بہت عرصے سے جنگی حالات کے اندر ہو، ہم ایسا کوئی معاہدہ کیوں نہ کر لیں کہ جس کے نتیجے میں ہم امن و امان کے حالات میں آ جائیں. ایسا کوئی معاہدہ کیوں نہ کر لیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اور اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور کل کو کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا. اس طرح سے ہم لوگ آپس میں معاہدہ کر لیں گے. بیک آواز سب کے سب تیار ہو گئے، اور سب نے اس کام کے لیے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کر لیا. یہودیوں نے بھی سردار تسلیم کیا اس ایگریمنٹ میں، نصارہ نے بھی تسلیم کر لیا، مدینے کے مشرکین نے بھی تسلیم کر لیا کہ اس معاملے میں آپ ہمارے سردار ہیں. مذہبی معاملے میں نہیں، بلکہ یہ سیاسی معاملے میں آپ ہمارے سردار ہیں، یہ ڈیفنس کے معاملے میں آپ ہمارے سردار ہیں. سب نے تسلیم کر لیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو محفوظ کر دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اتنی جو جنگیں ہوئی ہیں یہ تو اسلام کے آنے کے بعد ہوئی. بات ایسی نہیں ہے. مدینے میں ایک جنگ بھی نہیں، مدینہ مکمل طور پہ محفوظ رہا ہے. مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اور مدینے کے اس امن و امان کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے تو مدینے میں امن و امان آ گیا تھا. اب اس مدینے کے امن و امان کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ باہر سے کوششیں ہو رہی تھی تو صحابہ کے لشکر مدینے کے باہر جا کر کے ان کا مقابلہ کر کے اس کو وہیں پر دبا کے آتے تھے. صرف غزوہ خندق ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں صحابہ نے مدینے کے کنارے خندق کھودی. اصل میں مدینہ منورہ 3 طرف سے پتھریلی زمین کا علاقہ،
اور صرف ایک طرف سے راستہ صاف تھا. تو وہ پتھریلی زمین جو ہے وہ ایسی ہے جس کے اندر نوکیلے پتھر تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے جنگ کوئی آسان نہیں تھی. اور ایک طرف سے جو راستہ تھا وہاں پر مکمل طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خندق کھود دی، اور خندق کے اس پار صحابہ تھے، اس پار مشرکین تھے. بہرحال یہ ایک جنگ ایسی ہوئی جو مدینہ کے بارڈر پر ہوئی، ورنہ اسی امن و امان کو ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے کوششیں تھیں، اور جتنی جنگیں ہوئی ہے وہ ان کوششوں کو دبانے کے لیے اور اس امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مدینہ ملٹیپل اینگل سے ترقی کرتا رہا، اور اس قدر ترقی کرا کہ 10 سال کے عرصے میں مدینہ کے اندر ہر قسم کا آدمی تیار ہو گیا. وزراء تیار ہو گئے، مختلف سولجرز تیار ہو گئے، بہت بڑے بڑے جرنیل تیار ہو گئے، اور بڑے بڑے تاجر تیار ہو گئے، بڑی بڑی زراعت کرنے والے پیشہ ور لوگ تیار ہو گئے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تیار ہو گئے. ٹیکنالوجی مدینے میں آ گئی ہر طرح کی جتنی اس وقت تھی. اس وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی. اور لوگ کسی نبی کو مانتے ہیں تو صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ معجزات دکھائے. لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے یقین بھی کرتے ہیں، اطمینان بھی کرتے ہیں. انہی بنیادوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حساب سے جو کمال درجے کا علم ہو سکتا تھا وہ علم اللہ نے عطا کیا تھا. تو اس میں حکومت کیسے کی جائے یہ بھی بات داخل ہے، گھر کا رہن سہن کیسے ہو وہ بھی داخل ہے، اور یہ جو گری ہوئی اکانومی ہے اس کو کیسے اٹھایا جائے یہ بھی داخل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آ گیا حکم کے اندر، حکمت کے اندر جیسے بات گزری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ کے احکام بندوں سے کیا متعلق ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے علوم بھی اس میں داخل ہیں. اسی کو کہا گیا ہے آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا. بس ہمارے لیے یہاں پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسی عمر ہو جب کہ ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں تو ایسے وقت میں ضرورت کے تقاضوں کو بھانپ کر کے اس ضرورت کے حساب سے عصری علوم کو حاصل کرنا، اور ہماری اپنی ضرورت کے حساب سے دینی علوم کو حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو نیک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو محسنین کی فہرست میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے مناسب اور بہترین انعامات ہمیں ملتے رہیں. بس آج اتنا ہی بس ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.